الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا کرم ہے اور بڑا احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینہ میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا بدلہ، تراویح کا بدلہ، گناہوں سے معافی مقرر فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب کے خوف میں روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح ادا کی ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ رمضان کے روزے کی وجہ سے اور تراویح کی وجہ سے خاص طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان اپنی بساط کی حد تک، مومن بندہ اپنی طاقت کی حد تک رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ کو رکھنے اور تراویح کی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شریعت کا کوئی بھی حکم ہے اس کو پورا کرنے کے کچھ آداب اور قاعدے اور قانون ہیں۔ اگر اس کے تحت ادا نہ ہو تو وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا جو کہ ملنا چاہیے۔ بسا اوقات بندہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام آداب کی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوتاہی کی تلافی صدقۃ الفطر سے فرمائی ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ پہلے سمجھیں کہ صدقہ اور فطر کیا چیز ہے۔ صدقہ تو کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا ان افراد پر جن پر خرچ کرنے کا حق ہے۔ فطر کا معنی ہوتا ہے روزہ کو افطار کرنا، روزہ کو کھولنا۔
تو صدقۃ الفطر کا معنی وہ صدقہ جو کہ روزوں کے پورا ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت کے ملنے پر لاگو ہوتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم تھا اور ہم نے اس حکم کو پورا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزہ رکھنے کے بعد دوبارہ ہمیں کھانے پینے کی اجازت دے دی، تو اس اجازت کے ملنے کی شکرانے کے طور پر جو صدقہ واجب ہے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور عید جو ہے جو رمضان کے روزے کے بعد آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر کا معنی بھی یہی ہے کہ رمضان کے روزے پورا ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت کے ملنے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تہوار عطا کیا ہے، اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر اصل میں رمضان کے روزوں میں ایک تو رکھنے کے اندر جو تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کی تلافی کے لیے مقرر کیا ہے اللہ پاک نے۔ صدقۃ الفطر بندوں پر کیوں لاگو کیا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ رمضان کے مہینہ میں بندے روزہ رکھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، تو رمضان کے روزہ رکھنے میں اور جن آداب کی رعایت ہونی چاہیے بسا اوقات کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اور رمضان کے مہینے میں رکھے ہوئے روزے کے پورے کا پورا اجر اور بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام مقرر کیا کہ بندے جو ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ دیں، تو تاکہ ان کو کوتاہیوں کی تلافی بھی ہو جائے اور پورے کا پورا اجر اور اللہ پاک کے ہاں رمضان کے روزے کا بدلہ بھی مل جائے۔ رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا بدلہ فرمایا کہ میں خود ہوں۔ جس کو رب تعالیٰ کی ذات مل گئی اس کو پوری دنیا کی نعمتیں، سارے جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ جس کو رب تعالیٰ نصیب ہو گئے یہ ساری کی ساری نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی ہیں، اس کو ساری کی ساری نعمتیں بھی دستیاب ہو جائیں گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک واقعہ اس سلسلے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے خاص بندوں کو جو اس کے جو ہے وہ دربار میں اور اس کے محل میں رہتے تھے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی خوش کر دوں، لہذا جو چیزیں یہاں پڑی ہیں موجود ہیں محل میں، جس چیز پر آپ ہاتھ رکھو گے وہ آپ کی ہیں، جس نے جو چاہے لینا ہو تو وہ لے جائے۔ تو کسی نے بادشاہ کے جو ہے وہ سونے جواہرات کو اوپر ہاتھ رکھا اور وہ لے گیا، کسی نے وہاں عمدہ قسم کے کپڑے پائے وہ لے گیا، کسی نے وہاں کے فرنیچر کو اچھا سمجھا تو وہ لے گیا۔ وہاں ایک نوکرانی کھڑی تھی اور وہ کوئی چیز اٹھا نہیں رہی تھی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ اپنے اپنے لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ساری کی ساری چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں من پسند کی، اور یہ بیچاری ایسے کھڑی ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ سب لوگ تو اپنی اپنی چیزیں پسند کی لے کے جا رہے ہیں اور تو کوئی چیز نہیں اٹھا رہی۔ تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تجھے کیا ملے گا؟ دیکھو دوسرے لوگ کیا کیا کچھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو بھی کوئی پسند کی چیز اٹھا لے اور لے جا۔ تو وہ کہنے لگی، بڑا اچھا جواب دیا کہ میں نے تو بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری کی ساری اس کی چیزیں بھی میری ہو گئی۔ تو آپ نے خود کہا تھا کہ جس کو جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھے اور لے جائے، تو میں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دی تو اب ساری کی ساری چیزیں ہیں ہی میری۔ تو
تو بادشاہ اس کی عقل اور سمجھ پہ حیران ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزے کا بدلہ یہ عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو جس کو رب تعالیٰ کی ذات مل گئی اس کو کائنات کی ہر چیز مل گئی۔ کیا بہترین بدلہ، کیا بہترین اجر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کی ذات باوجود علم ہونے کے جب مسلمان رمضان کے روزے پورے کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے عیدگاہ میں نکلتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے یہ بندے کیوں جمع ہیں؟ حالانکہ اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے، فرشتے بتاتے ہیں کہ انہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، تیری عبادات کی ہیں باری تعالیٰ، اب یہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ گواہ رہو، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں عبادات کی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان واپس اپنے گھروں میں اس حالت میں لوٹتے ہیں گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا۔ جس طرح کہ ایک دن کے بچے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو بندے جب عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے کا بدلہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی رضا اور گناہوں کی معافی ہے۔ لیکن چونکہ رمضان کا روزہ اللہ پاک کی عبادت ہے، اس عبادت کی کوتاہی، اس عبادت کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ بندے سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقہ مقرر کیا اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اللہ پاک صدقے سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہ اپنا کمیوں کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ پاک کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے، جب اس کی رضا کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت فرما لیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما لیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر اس لیے ہے کہ رمضان کے روزے اور رمضان کے احترام میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو صدقے کی برکت سے معاف فرما دے اور بندے کو پوری کا پورا اجر عطا فرما دے۔ تو صدقۃ الفطر اصل میں یہ رمضان کے مہینے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کہہ لیں کہ ازالہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیا، اور رمضان کے روزے کے ختم ہونے کی خوشی میں اور کھانے پینے کی اجازت ملنے کی خوشی میں اللہ پاک نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے متعلق چند ضروری مسائل ہیں جو سمجھنے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس بندے پہ واجب ہے، کون بندہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہر اس شخص پہ واجب ہے کہ جس کے پاس ان رمضان کے اینڈ پر جو ہے وہ سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر مال ہو، ضرورت سے زیادہ اشیاء موجود ہوں، اس شخص پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرطیں اور ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ مال نامی ہو، یعنی ایسا مال جس کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، اور زکوٰۃ کے ضروری ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ سال گزرے۔ زکوٰۃ کے ضروری ہونے کے لیے اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی قیمت کے برابر ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں موجود ہوں تو صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی تقریباً 1 لاکھ روپے کی ہے، جس کے گھر میں
1 لاکھ کے قریب ضرورت سے زائد گھر کی چیزیں موجود ہیں، اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے ضرورت سے زائد کپڑے موجود ہیں، استعمال نہیں ہو رہے، ضرورت سے زائد برتن استعمال نہیں ہو رہے، ضرورت سے زائد مشینری پڑی ہے گھر میں وہ استعمال نہیں ہو رہی، اور اسی طرح کچھ ضرورت سے زائد گاڑیاں کھڑی استعمال بھی نہیں ہیں، ایسے ہی پڑی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ نقدی وغیرہ یا اور دیگر چیزیں ہیں، جس کے پاس 1 لاکھ کی مالیت کی گھر کی ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہوں تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چیزیں اور ہے اور شرطیں اور ہیں، جس طرح کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال تجارت پر، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سونے پر، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چاندی پر، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ضرورت سے زائد نقدی پر، لیکن صدقۃ الفطر یہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں بندے کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہوں اور جن کی قیمت جو ہے 52.5 چاندی قیمت کی پہنچتی ہے، صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے اس بندے پہ صدقۃ الفطر ضرور فرض ہے، تو جس پہ زکوٰۃ فرض ہے آٹومیٹکلی اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، لیکن جس بندے پہ صدقۃ الفطر فرض ہے واجب ہے تو اس پہ زکوٰۃ کا فرض ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سالہ گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے جو ہے یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، یا تو جو ہے وہ مال تجارت یا سونا یا چاندی یا ضرورت سے زائد نقدی، ان چیزوں کی مد میں وہ چیز آئے، پھر زکوٰۃ، اور سال گزرے، مال کا نامی ہونا شرط ہے جس کی دن بدن قیمت بڑھ رہی ہو باہر کیف تو، لیکن جس بندے کے پاس ان دنوں میں ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہوں جن کی مالیت 52.5 چاندی کے برابر، اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اب ہم اپنے گھروں میں اگر دیکھیں عموماً یہ چیزیں گھروں میں موجود ہوتی ہیں، اگر بندہ دیکھے بہت ساری چیزیں ہیں جو گھروں میں استعمال نہیں ہوتی اور وہ تقریباً جو ہے 52.5 چاندی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں، لہذا عموماً صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں صدقۃ الفطر جو ہے وہ مسکین پہ واجب نہیں ہے، صدقۃ الفطر جو ہے یہ فقیر پہ واجب نہیں ہے، تو اس سے اوپر جو مالیت کا بندہ ہے عموماً اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا وہ تقریباً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ صدقۃ الفطر جو ہے جب میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے تو اس کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ضروری ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیں۔ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے کہ عید کے دن جب صبح صادق ہو تو صبح صادق کے وقت جو بندہ موجود ہے اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جو بندہ موجود ہے اور اس کی مالی حیثیت یہ ہے، اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اس سے پہلے فوت ہو گیا اس پہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، اور جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس پہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جو کہ وہ انسان جو کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے موجود تھا اور اس وقت زندہ تھا، اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کون ادا کرے، تو صدقۃ الفطر یہ بندہ ادا کرے گا جو گھر کا سربراہ ہے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ اگر آج کل تو غلام ہوتے نہیں، خدمت کے غلام ہو تو ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا، گھر کا سربراہ ادا کرے گا، لیکن جو گھر کے افراد بالغ ہیں اور خود جو ہے نا وہ مالی حیثیت رکھتے ہیں، صدقۃ الفطر وہ اپنا خود ادا کریں گے۔ والد پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر ادا کرے، ہاں جی، اور خامد پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر بیوی کے پاس مال اپنا موجود ہے تو
تو اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی۔ اولاد کے پاس اپنا مال موجود ہے تو بالغ جو ہے وہ اپنے یا نابالغ اپنا صدقۃ الفطر ان کی طرف سے ان کے مال سے ادا ہوگا۔ لیکن جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو گھر کا سربراہ اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ صدقۃ الفطر یہ واجب تو ہو گیا، فجر کی اذان کے وقت کہہ لیں، صبح صادق کے وقت، تو اب یہ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ اس کا وقت یہ ہے ادا کرنے کا کہ کب ادا کرنا ہے صدقۃ الفطر۔ عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ عید سے واپسی پر روزے کا بدلہ بندے کو ادا کرنا ہے اور گناہوں کی معافی کا اعلان فرمانا ہے، اس لیے اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے۔ اور صدقۃ الفطر دیا کس کو جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے اس شخص کو جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جس شخص پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس شخص پہ صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ ہاں جی، جس شخص پہ صدقات واجبہ اور لگتے ہیں اس پہ جو ہے وہ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ لگتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ لگتا ہے مسکین پر، صدقۃ الفطر لگتا ہے فقیر پر۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تو ہو لیکن اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اس پہ صدقۃ الفطر لگے گا۔ بیچارہ کسی قسم کے مال کے نصاب کا مالک نہ ہو اور بنیادی گھر کی ضروری کھانا پینا رہائش وغیرہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جو مال ہو کافی نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر لگتا ہے مسکین کو۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا وغیرہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ مسکین ہے، اس کو صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ یعنی گویا کہ اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے تو اس کو صدقۃ الفطر لگے گا۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر لگتا ہے عامل کو۔ یہ آج کل تو عامل ہی نہیں ہیں کہ حکومت وقت کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر ہوتے تھے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کے وظیفے اور تنخواہیں دی جاتی تھیں، ان پر صدقۃ الفطر لگتا تھا جس طرح کی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر لگتا ہے ان لوگوں کو جو مقروض ہیں، جن پر قرضہ ہے۔ اب جن پر قرضہ ہے یعنی قرضہ انہوں نے لیا اپنی گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو ان کی گھر کی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا رہائش پورے نہیں ہو رہے تھے تو اس کے لیے ان کو قرضہ اٹھانا پڑا۔ اب ان کی ادائیگی کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے اور ان پر صدقۃ الفطر لگ جائے گا۔ صدقۃ الفطر لگتا ہے اس شخص پر کہ جو مسافر ہے اور ایسا مسافر ہے کہ اپنے علاقہ سے سفر کر کے آیا، اس کے پاس مال وہاں ختم ہو گیا، اب بنیادی ضرورت کھانے پینے وغیرہ کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس بندے کو بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ آج کل تو غلام ہے نہیں، غلام ہو اور اس کی آزادی پر اگر کوئی بندہ پیسے خرچ کرے تو صدقۃ الفطر لگ سکتا ہے۔ یہاں چند باتیں سمجھیں۔ صدقۃ الفطر لگتا ہے ان لوگوں کو تو نمبر 1، اب صدقۃ الفطر کس بندے کو دینا بہتر ہے؟ صدقۃ الفطر اس بندے کو دینا بہتر ہے کہ جو بندہ ان بندوں میں سے کسی نہ کسی شک میں آتا ہو، اور نمبر 2 اس بندے کو دینا بہتر ہے جو کہ متقی پرہیزگار ہو اور حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا ہو، نمازی اور روزہ رکھنے والا ہو، اس کو ترجیح ہے۔
اگرچہ کسی اور کو دیں گے جو فاسق و فاجر ادا تو ہو جائے گا اگر وہ مستحق ہے تو، لیکن بہتر ہے اس بندے کو دینا صدقۃ الفطر جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ پرہیزگار ہے، جو بندہ روزے پابندی سے رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، اس کو دیں گے تو وہ بندہ مزید عبادات کرے گا اپنی ضرورت کو پورا کر کے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کے ثواب میں شرکت ہو جائے گی اور ہمارا صدقۃ الفطر گویا کہ ایک اچھی جگہ پر لگ جائے گا۔ تو اگر نیک بندے کو دیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا، اگر کسی بد کو دیں گے ادا تو ہو جائے گا لیکن صدقۃ الفطر کی جو ادا کرنے کی زیادہ برکات ہوتی ہیں وہ برکات نہیں ملیں گی، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ جس طرح کہ دیکھیں بعض بندے ہیں وہ فقیر کی مد میں آتے ہیں، مسکین کی مد میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جان بوجھ کر کچھ کماتے نہیں ہیں، حالانکہ صحت مند ہیں اور کما سکتے ہیں اور محنت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، سارا دن بیٹھے لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھے تاش کھیلتے رہتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ اپنے لغویات کے اندر اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ مسکین فقیر تو ہے، کچھ صدقۃ الفطر دے گا ادا تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ایسے بندے کو صدقۃ الفطر دینا بہتر نہیں ہے۔ ایسا بندہ، اب دیکھو نا بعض بندے ایسے ہیں جو مقروض ہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ مقروض پہ صدقۃ الفطر لگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مقروض کون سا ہے؟ ایک مقروض وہ ہے جس نے گھر کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا، کھانا پینا، گھر کی بنیادی راشن کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کے لیے اس بیچارے کو قرضہ لینا پڑا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اس پہ صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ لیکن ایسا مقروض کہ جس نے قرضہ تو لیا لیکن اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں لیا بلکہ قرضہ لیا اپنے عیاشیوں کے لیے یا ادھر ادھر کی اور چیزیں جو اس کی ضرورت میں نہیں تھیں، خام خواہ کی چیزیں خریدنے کے لیے قرضہ لیا، ایسے مقروض کو صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ایک بندہ ہے اس نے جو ہے وہ قرضہ لیا گھر میں ٹی وی لانے کے لیے، ہاں جی، اس نے قرضہ لیا کہ بہت بڑی جو ہے نا وہ گھر میں LCD خرید کے لیا، سارا دن اس میں فلمیں دیکھتا ہے۔ اب ایک مقروض تو ہے، قرضہ تو اس نے لیا ہے لیکن چونکہ اس نے گھر کی بنیادی ضرورت کے نہیں لیا۔ اب ایک بندہ ہے اس نے قرضہ لیا ہے اور 50,000 روپے کا موبائل خرید کے لے آیا، حالانکہ اپنی اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی اور اس کو ظاہر بات 50,000 کے موبائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اب یہ کہ جی میں مقروض ہوں لہذا مجھے زکوٰۃ دو، تو بھائی اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی بلکہ، اور اس کو فطرہ نہیں لگتا بلکہ فطرانہ اس شخص کو، صدقۃ الفطر اس شخص کو لگتا ہے جو مقروض ہے اور اس کا قرضہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ چڑھا ہے اس کے اوپر، اس پہ قرضہ لگتا ہے، اس پہ صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ اب دیکھیں صدقۃ الفطر بس اوقات بندہ کہتا ہے جی مقروض، اس پہ صدقۃ الفطر نہیں ہے بلکہ لے سکتا ہے۔ اب بڑی بڑی ملوں اور فیکٹریوں والے بس اوقات مقروض ہوتے ہیں، ایک بندے کی 2 ملیں چل رہی ہیں، اس نے تیسری بل لگانے کے لیے قرضہ لے لیا، اب وہ مقروض ہے، اب وہ کسی کو کہے جی مجھے فطرانہ دو کیونکہ میں ہی مقروض ہوں، ہاں جی، یا کوئی بندہ کہے جی اس پہ واجب نہیں ہے خود صدقۃ الفطر، کیوں جی اس پہ قرضہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اس نے قرضہ فیکٹری لگانے کے لیے لیا ہے، اپنی گھر کی بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں لیا۔ ایسے بندے کو جو ہے نا وہ اپنا صدقۃ الفطر نہیں لگتا بلکہ ایسے بندے پہ واجب ہے صدقۃ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 2 فیکٹریاں پہلے موجود ہیں۔ مقروض بندہ اگر اپنا قرضہ اتارنا چاہتا ہے آپ اس کو صدقۃ الفطر ادا کریں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس نے دینا نہیں ہے، آگے اس کو پیسے دیں گے بھی اگر قرضہ اتارنے کے لیے، پھر بھی جو ہے نا اس نے وہ پیسے کہیں اور ہی نجائز پہ استعمال کر لینے ہیں، ایسے بندے کو قرضہ نہ دیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں لیکن اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم نے قرضہ دینا نہیں ہے، جس نے پیسے دیے ہیں بیچارہ چکر مار مار کے گھروں کے جو ہے نا وہ بیچارہ تھک جاتا ہے، اس کو قرضہ نہیں دیا جاتا۔ بس اوقات اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نہیں دیتا اور بس اوقات دینا ہی نہیں چاہتا، اس نے لیا ہی اس نیت سے کہ میں نے دینا نہیں ہے، تو اس لیے اب ایسے مقروض کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ نہ دیں۔ اب ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہے، جو مزدور پاور لوم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چائے والی دکانوں پر چائے پیتے ہیں، تو بس اوقات 10,000 روپیہ ان کا چائے کا جو ہے نا قرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسا قرضہ ہے یہ شوقیہ ہے
یعنی شوقینی بے چائے پیتا پی رہا ہے، پتہ کہ میں نے چائے پی ہے، میں نے پیسے تو اس کو دینے نہیں ہیں، اب 10,000 چڑھ گیا صرف چائے پینے کا ہی، تو بھائی چائے بندے کی ٹھیک ہے، ایک بندہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک مٹانے کے لیے چائے پیے تو ٹھیک ہے ضرورت میں آ گیا، لیکن ایک بندہ دن میں 10 مرتبہ چائے پیتا ہے، حالانکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، قرض، تو اب یہ ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کو نہ دے۔ ہاں جی، بعض بندے کاریگر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چائے والی دکان پہ چائے پیتے رہے، جب وہاں 5,000 روپے چڑھ گیا اب دکان بدل لی، اب دوسری دکان پہ جا کے چائے پینا شروع کر دی، جب وہاں 5,000 روپیہ ہو گیا اب تیسری دکان پہ جا کے چائے پینا شروع کر دی، یعنی اب یہ دکانوں پہ چائے پی رہا ہے اور اس پر قرضہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ میں مقروض ہوں، اب اس کو آپ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ فراڈیا ہے، تو آپ نے اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقۃ الفطر کو، چونکہ یہ ثواب اور عبادت ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے، ایسے مقروض کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دینی ہے جو مقروض ہے، اس پر قرضہ بنیادی گھر کی کھانا پینا وغیرہ ضروریات کی وجہ سے چڑھا ہو اور وہ اس بیچارہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اس قرضے کو اتار سکے، تو وہ اتارنا چاہتا ہو تو اب اس کی مدد کریں صدقۃ الفطر دے کر یا زکوٰۃ دے کر، تاکہ وہ اپنا بیچارہ قرضہ اتار لے، اس کے پاس قرضے کی ادائیگی کی صورت نہ ہو۔ بس اوقات بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، ہاں جی مقروض ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس گھر کے اندر سونا پڑا ہوتا ہے، ہاں جی، تو اب وہ لوگ کہتے پھرتے جی مجھے زکوٰۃ دو، مجھے فطرانہ دو، کیوں جی میں مقروض ہوں، تو بھائی مسئلہ جی گھر کے اندر سونا پڑا ہوا ہے، جس کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے تو بھائیو اس کو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، ہاں اس پہ قرضہ ہے، اپنے مال کو، اپنے سونے کو بیچ دے، بیچنے کے بعد اپنا قرضہ اتارے، اب بھی اگر قرضہ نہیں اترتا تو اب یہ بیچارہ مجبور ہے، اب اس کے ساتھ تعاون کرے، زکوٰۃ بھی دے دے، اس کو صدقۃ الفطر بھی دے دیں۔ تو ہر مقروض پہ زکوٰۃ صدقہ نہیں لگتا، بلکہ اس پہ لگتا ہے جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ چڑھا، اب وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ لگتی ہے جو ہے وہ فقیر کو اور مسکین کو۔ میں نے آپ کو مسکین کے بارے میں بتایا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، فقیر کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو ہے لیکن اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، اس پہ صدقۃ الفطر لگتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ فقیر اور مسکین بتاتے ہیں، حالانکہ وہ فقیر مسکین ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ایک بندہ مانگنے کے لیے آتا ہے، اسپیکر پہ مانگتا ہے، ہاں جی، اس نے اچھا خاصا وہ ریڑھا لیا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے باندھا ہوا ہے، ساتھ اسپیکر بھی رکھا ہوا ہے، اب وہ مانگتا ہے، پھر تو کہتا ہے میں مسکین ہوں مجھے دو۔ مسکین کہاں سے آ گیا بھئی؟ تیرا جو یہ اپنا گھوڑا ہے یہی جو ہے وہ لاکھ روپے سے زیادہ کا ہے، ہاں جی، تیرا ریڑھا ہے، اسی ریڑھے کو مانگنے کی بجائے آپ مزدوری پر استعمال کرو، مزدوری کرو اور اپنا کماؤ۔ اور اسپیکر جو رکھا ہوتا ہے اسپیکر ہی 40-50 ہزار روپے کا ہوتا ہے، تو بھائی یہ اس نے مانگنے کے لیے گویا کہ دکان کھول لی ہے، ایسا بندہ مسکین اور فقیر کی مدد میں نہیں آتا۔ اپنا صدقۃ الفطر، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں، جس کو آپ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دے رہے ہیں کیا اس کے پاس گھر میں سونا تو نہیں، اس کے پاس مال تجارت تو نہیں، ضرور سے زیادہ نقدی تو نہیں، یا اس کے پاس جو ہے چاندی تو نہیں۔ جس کے گھر میں سونا موجود ہے، جس کے پاس مال تجارت موجود ہے، جس کے پاس ضرور سے زیادہ نقدی گھر میں موجود ہے، تو وہ فقیر مسکین کی مدد میں نہیں آتا، تو اس کو زکوٰۃ اور فطرہ آپ دیں گے، آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ آج کل ایک روٹین چلتی ہے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں بس اوقات وہ بھی اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے گھروں میں ہم سے لینے کے لیے آتے ہیں، تو عورتوں نے لائن باندھی ہوتی ہے لینے والی عورتوں نے، تو گھر کے آگے چلی جاتی ہیں اور جا کر لیتی ہیں۔ اب آپ اپنی زکوٰۃ، آپ اپنے صدقۃ الفطر اس کو دیں کہ جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق ہے،
اور واقعی جو ہے میں دوں گا تو میرا صدقہ اور میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وگرنہ بہت ساری عورتیں جو وہاں جمع ہوتی ہیں زکوٰۃ دینے والی، انہوں نے خود سونا پہنا ہوا ہوتا ہے، ہاں جی، بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاں جی، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے آ گئی ہے، گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے آ گئی۔ بھائیو، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرانے کو آپ قیمتی بنائیں، اور یہ ادا تب ہوگا جب مستحق بندے کو ملے گا۔ مستحق بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ان کے متعلق فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر، ہاں جی، وہ پیچھے پڑ کے نہیں لیتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بندہ گھر سے نکلے تو پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی ضرور دو وغیرہ، یا بار بار گھر میں چکر مارتے ہیں، تو وہ اور مستحق نہیں ہوتے۔ جو مستحق ہوتے ہیں سفید پوش، وہ بیچارے اگلے بندے سے سوال کرنا میں بہت زیادہ حیا کرتے ہیں کہ میں اس کو کیسے کہوں، تو بیچارے سوال نہیں کرتے، لیکن ہر بندہ جانتا کہ یہ مستحق ہے۔ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں ایسا بندہ تلاش کریں کہ جس کے متعلق آپ خود جانتے ہیں کہ یہ مستحق، اس کے گھر میں جا کے دیں۔ ایک دوست میں نے دیکھا ان کے گھر کے باہر بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ کن لوگوں کا رش ہے؟ کہتا ہے جی یہ زکوٰۃ لینے والی خواتین ہیں، تو ان کا رش ہے۔ میں نے کہا یہ علاقے کی ہیں یا باہر کی ہیں؟ مجھے کہنے لگا علاقے کی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ علاقے کی ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس کیوں آئی ہیں؟ آپ خود چل کے ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جب آپ کے علاقے، آپ کے محلے میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں مستحق افراد موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں، پھر اس کو آپ کے گھر کیوں آنا پڑا ہے؟ آپ خود اس کے گھر میں جا کر کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو کہو آپ اپنے گھر میں جاؤ اور ہم آپ کے گھر آ کر آپ کو دیں گے۔ اس میں ان کی عزت ہے۔ خام کا گھر کے آگے بٹھا کر رش لگانا یہ تو ایک قسم کا دکھلاوا بھی ہے، اور دکھلاوے والا اللہ پاک اس کے مال کو قبول نہیں کرتے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ یہ بہت زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بہت اللہ کے راستے میں دیتا ہے، دیکھو مانگنے والوں کتنا رش لگا رہتا ہے۔ اپنے گھروں کے آگے رش نہ لگائیں اور لوگوں کو ذلیل نہ کریں۔ زکوٰۃ دینی اللہ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ اپنے ہاتھ کی میل ہے۔ صدقۃ الفطر یہ آپ کے ہاتھ کی میل ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے تو جو لیتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس پہ احسان نہ کریں۔ دیکھو نا جی گندش ہے، میں اس کا کہہ لیں کہ پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا یہ ہاتھ کی میل ہے۔ اب جو آپ کے ہاتھ کی میل، آپ میل اتار رہے ہیں اور دوسرا بندہ اس کو لے رہا ہے، آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس پہ احسان جتنا چاہیے۔ آپ تو شکریہ ادا کریں کہ بھئی دیکھو میرے ہاتھ کی میل یہ بیچارہ لینے کو تیار ہے بھائی، تو اس کو خود دیں، اس کو سوال کرنے کا موقع نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ بھئی کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کو صدقہ زکوٰۃ آپ نے دی ہے، احسان جتلاتے ہوئے کہ دیکھو میں نے تمہیں زکوٰۃ دی تھی، میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا، تم مجبور تھے، تو بھائی جس کو دیا آپ نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کیا، آپ نے احسان نہیں کیا، آپ نے اللہ کا فرض ادا کیا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بندہ شکر گزار کو چلو بھائی میری ضرورت پوری ہونی نہیں تھی، اگر اسباب کے درجے میں یہ نہ دیتا تو وہ شکریہ ادا کرے، اچھی بات ہے، لیکن خام کا دینے والا احسان جتلائے، بلکہ اور لینے والوں کا اپنے گھروں کے سامنے رش نہ لگائیں، بلکہ جو ہے خود جا کے گھروں کے اندر ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ادا کریں تاکہ ان کے گھروں کے اندر چولہا جلے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے دینا کیوں جو ہے واجب ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی اہم موقع پر غرباء کو، مستحقین کو کراس نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس بھی موقع پر کسی غریب کی امداد کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، کیونکہ عید الفطر ایک خوشی کا موقع ہے۔ عید الفطر جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے، تو اللہ پاک چاہتے ہیں عید کی خوشی کے اندر غریب بھی شریک ہو جائیں، ان کے گھروں کے اندر بھی کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں موجود ہوں۔ صدقۃ الفطر اللہ پاک نے اس لیے لاگو کیا کہ عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر کے آؤ، تاکہ ایک غریب بندہ جو عید کے دن کسی کی امداد کا منتظر ہے، عید پڑھنے آنے سے پہلے جو ہے
اس کے گھر کے اندر وہ امداد پہنچ جائے، وہ بھی اب خوشی کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور عید کے دن کو جو ہے وہ ایک خوشی کا دن سمجھے اور اپنے گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان فراہم کرے۔ تو میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، جو پیشہ ور مانگت ہیں، جو پورا سال مانگتے ہیں اور 30 دن مانگتے ہیں، ان کا پیشہ ہے اور ان کے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ نہ دیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنا صدقۃ الفطر نہ دیں جنہوں نے مانگنے کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ ہاں، ایسا بندہ جو آپ کے عزیزوں، رشتہ داروں، محلے علاقے والوں میں مستحق ہے، پہلے اپنا کام کاج کرتا تھا لیکن حالات اس پہ ایسے آ گئے کہ اب اس بیچارے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اب آپ اس کو دیں، تو ایسے بندے کو ترجیح دیں۔ جو پیشہ ور مانگنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرانہ دے کر اپنے زکوٰۃ اور فطرانے کو ضائع نہ کریں، اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ بعض دوست پوچھا کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کس کو دیں تو بہت بہتر ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ایک بندہ غریب ہے لیکن ہر وقت فلمیں دیکھتا ہے، روزے رکھتا نہیں ہے، تراویح ادا نہیں کرتا، کئی مسجد میں نہیں ہے فقیر اور مسکین، اس کو فطرانہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لگ جائے گی، لیکن دینے کا ثواب اس شخص کو زیادہ ہے کہ جو بندہ نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کو دیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس وقت اگر میں آپ سے عرض کروں کہ صدقۃ الفطر دینے کا اگر کوئی بندہ پوچھے مسئلہ کہ زیادہ ثواب کس کو ہے، تو جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، طلباء ہیں، ان کو صدقۃ الفطر دینے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ 5 وقت نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اور نمبر 2 سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی، سارا دن باوضو رہتے ہیں۔ اب ایک بندہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، سارا دن باوضو رہتا ہے اور اچھی نیک جگہ پہ رہتا ہے، اس کے اگر کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اگر اس کی کفالت کا انتظام کریں گے تو ظاہر بات ہے جب وہ کھانا کھا کر ہاں جی وہ قرآن پڑھے گا، اس کو قرآن پڑھنے کی طاقت پیدا ہوگی، عبادت کی طاقت پیدا ہوگی، تو اب اس میں ہمارا حصہ ہوگا۔ تو جب تک وہ بندہ اس خیر کے کام میں لگا رہے گا اور ہمارے لیے نیکیوں کا کھاتا ہے وہ کھلتا رہے گا۔ اور مدرسے کے طالب علم کو دینے میں صدقہ ثواب اس لیے بھی ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ اس لیے بھی ہے کہ یہ کئی طرح کی مدیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی کئی ویسے مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ فقیر مسکین ہوتا ہے، یعنی اتنا پیسہ نہیں ہوتا مدرسے کے مسافر بچے کے پاس جو مدرسے میں آیا ہے کہ جس سے اپنی ضروریات خود پوری کر سکے، تو ایک تو خود اس کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں، فقیر کی مد میں آ گیا۔ نمبر 2 وہ مسافر بھی ہے اور ایسا مسافر ہے جو گھر سے دور ہے اور بنیادی ضروریات اپنی پوری نہیں کر سکتا، لہذا اگر ہم اس کو دیں گے تو مسافر کو دینے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دین کا طالب علم ہے، دین کا داعی ہے، اب وہ دین کو سیکھ رہا ہے، مستقبل میں دین کی دعوت دے گا، اگر آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے غریب کی امداد کا ثواب بھی ملے گا، اور اسی طرح جو ہے آپ کو مسافر کی امداد کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا اسلام کی اشاعت میں حصہ بھی پڑ جائے گا۔ دیکھیں، دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ دین کو آگے پہنچا سکتا ہے وہ خود پہنچائے، جو اس کا معاون بن سکتا ہے تو وہ معاون بن جائے۔ تو جو بندہ خود دین سیکھ کر آگے نہیں پہنچا سکتا لیکن جو بندہ پہنچا رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کر لے، اس سے اس کا زکوٰۃ اور صدقہ بھی قیمتی بن جائے گا اور اس کو 2 اور 13 اجر بھی مل جائے گا۔ آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑے کام پہ زیادہ بدلہ ملے۔ دنیا کے کاموں میں بھی صورتحال ہے، دین کے معاملے میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات کا 2 اور 13 اجر ملے تو مدارس کے طلباء جو ہیں مسافر، ان کو خاص طور پہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کو دیں، ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو 2 اور 13 اجر ملے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اسلام کی اشاعت میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا، اور جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ میں تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنا رہے، حافظ نہیں بنا رہے، تو آپ ایسے بچوں کی کفالت کر لو جو کہ بچہ حفظ کر رہا ہے، جو بچہ عالم بن رہا ہے۔ اب اگر ایک بچے کی آپ نے کفالت کی تو بچے کی کفالت کی وجہ سے
انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ جب تک آپ کے زیر کفالت رہے گا دن میں جتنی نیکیاں کرے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میں بتایا کرتا ہوں ایک حافظ قرآن کے ایک دن کی نیکیاں لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الف لام میم جو بندہ پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف کی 10، لام کی جو ہے وہ 10، میم کی 10، 30 نیکیاں۔ تو جو بچہ فجر کے وقت سے لے کر اٹھتا ہے رات کو عشاء تک پڑھتا ہے اب سارا دن اس کی نیکیاں لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ جو بندہ اس کی کفالت کرے گا تو اس بندے کو جتنی نیکیاں بچے کو ایک دن کی لاکھوں ملنی ہے، جو کفالت کرنے والا اس کو بھی لاکھوں ملنی ہے۔ تو جو بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے اور مسافر ہے اس کے ایک مہینے کا خرچہ سارے خرچے ملا کر تقریباً 7,000 روپے بنتا ہے۔ جو بندہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے فطرانے کو قیمتی بنانا چاہتا ہے، ہم مجھے کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے حفظ کرنے والے بچوں میں سے 1 کی 2 کی کفالت اپنے ذمہ لے لو اور اس کی کفالت شروع کر دو، اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی قیمتی بن جائے گی اور آپ کا اسلام کی اشاعت میں حصہ ہی پڑ جائے گا۔ اور ایک بچہ تقریباً نارمل 3 سالوں کے اندر قرآن کریم حفظ کرتا ہے۔ اب 3 سال کا ایک بچے کا خرچہ اگر آپ دیکھ لیں، حساب لگا لیں، 7,000 جو ہے وہ ایک مہینے کا خرچہ ہے، 84,000 ایک سال کا خرچہ ہے، تو 3 سالوں کا خرچہ اس حساب سے آپ بنا لیں۔ تو اگر یہ بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اور پوری زندگی آگے قرآن کریم لوگوں کو سکھاتا اور سیکھتا ہے، جب تک اس کی زندگی سیکھتا سکھاتا رہے گا تو جس نے اس کی کفالت کی ہوگی، جس نے اس کو حافظ بنایا ہوگا، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اور کھاتے کھلتے رہیں گے۔ اور یہ گویا کہ نیکیوں کی ایک مل اور فیکٹری ہے کہ جس میں ہر روز کی لاکھوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زکوٰۃ کو اپنے صدقات کو ایسی جگہ پر ادا کریں جہاں آپ خود خوشی محسوس کریں کہ واقعی یہاں مجھے دے کر جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے اور میری زکوٰۃ اور صدقات قیمتی بنا ہے۔ کسی کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے بلکہ آپ خود جا کر جو ہے اس کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے خود جا کے جو ہے نا وہ اپنی زکوٰۃ صدقات اس کو ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں نا کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ جب ایک کتے کا اتنا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ بھوکا نہ مرے تو ایک انسان جو ہے وہ بھوکا مر جائے تو، اور ہمارے محلے کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے، ہمارے عزیزوں میں ہے، ہم جانتے کہ اس کے حالات بڑے تنگ ہیں، پھر بھی ہم جو ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو اللہ پاک سے ہاں اس چیز کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے زکوٰۃ کو اپنے صدقات کو بہت قیمتی بنائیں۔ آخری مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، ساتھی بار بار پوچھتے ہیں فدیے کا، تو وہ عرض کر دوں، اور بلکہ اس سے پہلے ہم صدقۃ الفطر کا بتا دوں کہ کتنا ہے۔ صدقۃ الفطر گندم سے کسی بندے نے ادا کرنا ہے اگر، تو وہ تقریباً ایک بندے کا 250 روپیہ ہے۔ یا تو گندم 2 کلو ایک بندے کی طرف سے ادا کر دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو چونکہ ایک بات سمجھ لیں، بس اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی دیکھو فلاں مولانا صاحب نے بتایا کہ 230 روپے ہیں، فلاں نے بتایا کہ 240 روپے ہیں، ٹی وی پہ اعلان ہم نے سنا کہ 250 روپے ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ چیزوں کی قیمتوں کا فرق ہوتا ہے۔ شہروں میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، دیہاتوں میں سستی ہوتی ہیں۔ تو جو شہر کا عالم ہے وہ اگر قیمت بتائے گا تو زیادہ بتائے گا، جو دیہات کا ہے تو وہ قیمت کم بتائے گا۔ اور جو ملکی لیول پر کسی نے جو ہے نا وہ اعلان کرنا ہے یا بتانا ہے کہ بھئی اتنا فطرانا ہے، تو اس نے پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بتانا ہے، تو لہذا 10 روپئے بس چلے جان کٹ نہ جان۔ ایک بندے کی طرف سے اگر اس نے گندم سے ادا کرنا ہے تو 250 روپیہ صدقۃ الفطر ہے، اور یہ اس بندے کے لیے جو مالی لحاظ سے لو درجے کا یعنی نیچے درجے کا ہے۔ جو اس سے زیادہ مالدار ہے اس کو چاہیے کہ جو سے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، اور جو سے ایک بندے کا صدقۃ الفطر جو ہے وہ اپنا 600 روپیہ ہے۔ 3.5 کلو جو یا تو دے ایک بندے کی طرف سے یا اس کی قیمت دے جو 600 روپیہ ہے۔ اور اسی طرح اگر
اس سے زیادہ مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر جو ہے کھجور کے حساب سے دے، اور کھجور جو درمیانے درجے کی ہے وہ تقریباً 3.5 کلو کھجور ایک بندے کی طرف سے اس کی قیمت دے گا، اور اس کی قیمت تقریباً 1300 روپیہ بنتی ہے۔ 1300 روپیہ 3.5 کلو کھجور کی ہے۔ جو مالی لحاظ سے ذرا اوپر ہے اس کو چاہیے کھجور سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے، اور جو مالی لحاظ سے اس سے بھی زیادہ ہے، ماشاءاللہ پاور لوم کی فیکٹری ہے، ہاں جی، اب اس کو چاہیے اپنا صدقۃ الفطر اپنی شان دے، اور وہ ہے کشمش، جن پر سوگی کہنے ہیں، اس سے 3.5 کلو سوگی یا اس کی قیمت ادا کرے۔ 3.5 کلو سوگی کی قیمت جو ہے کشمش کی تقریباً 2800 روپیہ ہے، ایک بندے کا فطرانہ وہ 2800 روپیہ ادا کرے۔ آج کل لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس سال فطرانہ کتنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اتنا ہے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے 250 روپیہ، اس بندے کے لیے جو مالی لحاظ سے لو درجے کا ہے، جو مالی لحاظ سے اوپر ہے تو وہ جو سے ادا کرے 600 روپیہ، ہاں جی، جو لو درجے کا ہے وہ 250 روپیہ، اور جو اس سے اوپر ہے وہ کھجور سے ادا کرے، جس کا میں نے بتایا 1300 روپیہ ایک بندے کا۔ جو اس سے زیادہ مالی لحاظ سے جو ہے نا وہ اوپر ہے اور ماشاءاللہ اپنی پاور لوم کی فیکٹری ہے تو وہ کشمش سے ادا کرے، اور وہ ایک بندے کی طرف سے 2800 روپیہ ہے۔ اپنی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے فطرانہ ادا کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا فطرانہ کیوں ضروری ہے۔ فطرانہ اس لیے ضروری ہے، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بسا اوقات ہم اس طرح کے آداب کی رعایت نہیں کر پاتے روزے کی جس طرح کی رعایت کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا وہ روزے کا بدلہ دینا ہے، اور ہم چاہتے ہیں پورے کا پورا بدلہ ہمیں روزوں کا مل جائے، اور جو ہماری کوتاہیاں اللہ پاک اس کو معاف کر دے۔ تو صدقے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اس لیے صدقۃ الفطر اور فطرانہ اللہ پاک نے لاگو کیا۔ عید پڑھنے آنے کے بعد میں نے تمہیں روزوں کا بدلہ دینا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے، لہذا اس سے پہلے تم اپنا فطرانہ ادا کر کے آؤ۔ تو جب دیکھو اپنی مالی لحاظ کو سامنے، مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تو فطر ادا کیا کریں۔ ہر بندہ گندم سے ادا نہ کرے، اپنی مالی حیثیت کو دیکھ کے پھر فطرانہ ادا کرے۔ اگلا ایک مسئلہ ہے وہ ہے فدیے کا۔ بعض لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ فدیہ جو ہے یہ اس شخص کی طرف سے ہوتا ہے جو بندہ اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کی کوئی اس کو امید نہیں ہے، نہ اس کو، نہ اس کے گھر والوں کو، نہ ڈاکٹروں کو۔ ڈاکٹر نے کہا بھی دعا کر لو ہونے کے بعد سے، آخری نہیں اینڈ ہوتا، کہتے ہیں دعا کرو۔ بیمار اتنا ہے، بیماری کی کیفیت اتنی ہے کہ اب کبھی اس کی زندگی میں صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو یہ روزے نہ رکھے، اب اس کی طرف سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ایسی بیماری کہ جس کے بعد میں صحیح ہونے کی امید ہے، تو اگر بندہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں وہ روزے قضا کرے گا۔ ایک بندہ اس کو روزے کی حالت میں بخار ہو گیا، توڑنا پڑا، تو بعد میں قضا کر لے، یا روزے کی وجہ سے نہیں روزے رکھ رہا تو اب بخار بعد میں ٹھیک ہو گیا تو جتنے دن نہیں روزے رکھ سکا عید کے بعد جو ہے ان روزوں کی قضا کر لے، یہ فدیہ ادا کرے گا۔ تو فدیہ ادا نہیں ہوگا، اس کو روزے رکھنے پڑیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند ہو گیا۔ جب صحت مند ہو گیا تو صحت مند ہونے کی وجہ سے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ اور اسی طرح بعض خواتین ان کو ایام آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، ماہواری کے دنوں میں روزہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ بھی قضا کریں گی، اور وہ بھی جب ٹھیک ہو جائیں گی رمضان کے بعد ان روزے قضا کریں گی، ان پر بھی فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ اس شخص کی طرف سے ہوتا ہے جو یا تو اتنا بیمار ہے، اس سے صحت مند ہونے کی امید نہیں، یا اتنا بوڑھا ہے، اتنی عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں روزے کو نبھا نہیں پا سکتا، تو اب اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اب ایک بندے کا فدیہ ہے کتنا؟ ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کے فطرانے کے برابر ہے، جتنا ایک بندے کا فطرانہ ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور فطرانے کے بارے میں نے بتا دی کہ وہ مالی لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی جس طرح کی مالی حیثیت ہے اس طرح کا فطرانہ ہے، یا تو گندم سے، یا جو سے، یا کھجور سے، یا کشمش سے۔ اسی طرح فدیے کا معاملہ ہے، فدیہ ادا کرتے وقت بھی اپنی مالی حیثیت کو سامنے رکھیں اور اس حساب سے جو ہے آپ فدیہ ادا کریں۔ مثلا ایک بندہ لو درجے کا ہے، یعنی مالی لحاظ سے وہ کمزور ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے، تو اب ایک روزے کی طرف سے 250 روپیہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو 30 روزے ہیں تو 7500 روپیہ اس کا بنے گا۔
30 रोज़े हैं, 30 रोज़ों का फिदिया कितना बनेगा दम से 7,500 रुपया। अगर वो माली लिहाज से ऊपर है तो फिर एक रोज़े का फिदिया जो है वो 600 रुपया बनेगा जौ के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप देख लें, हाँ जी, 18,000 रुपया उसका फिदिया रोज़े का बन जाएगा। तो उससे अगर ऊपर है माली इसकी तो फिर वो खजूर के हिसाब से अदा करे। 1300 रुपया है एक बंदे का फितराना, तो लिहाजा सदक़ातुल फ़ितर, इस लिहाज से 30 रोज़ों को 13 से ज़रब दे दें तो उस हिसाब से जो अदा करें। बाहर क्या मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र रहा है, इसके आखिरी अय्याम हैं। इन आखिरी अय्याम को कीमती समझते हुए आप कीमती बना लें, रोज़ा रखें और तरावी अदा करें, इबादत का अहतमाम करें, अपनी ज़कात जिस पे फ़र्ज़ है वह ज़कात अदा करें। ज़कात अदा करने से पैसे कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, सूद के मुतल्लिक़ भी और ज़कात के मुतल्लिक़ भी, बंदा समझता है कि सूद पे पैसे दूंगा तो पैसे बढ़ेंगे, ज़कात दूंगा तो कम होंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं नहीं, वमा आतीतुम मिर रिबा लियरबू फी अम्वालिन नास फला यरबू इंदल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जो पैसे तुम सूद पे देते हो इसलिए कि बढ़ जाएं, ये नहीं बढ़ते। अल्लाह इसको नहीं बढ़, इसका अंजाम तबाही है। फरमाया वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह, जो तुम देते हो ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, ये लोग हैं जिनके पैसे दुगने चौगने होते हैं। आजकल इस लालच में कि बैंक में पैसे रखाऊं तो दोगुने चौगुने हो जाएं, ये लालच ना देखें, ये देखें ज़कात देंगे तो दोगुने चौगुने होंगे। आज हमारे इलाके में माशाल्लाह जितने कारोबारी लोग हैं सब लोग अपने सही तरीके से ज़कात अदा करने वाले बन जाएं तो मेरे ख्याल में हमारे इलाके में कोई बंदा ही शायद ऐसा होगा जो मुस्तहिक़ हो और उसको ज़कात ना मिले। अपनी पूरी की पूरी ज़कात है। ज़कात मैंने बताया ये हाथ की मैल है और जो लोग इसको अदा नहीं करते वो हाथ की वो मैल जो है ना फिर असल माल में मिली रहती है और वो असल माल का नुकसान करती रहती है। आज जो बेचारा फैक्ट्री वाला बंदा कहता है, दोस्त कहता है कारोबारी कि मेरी पार्टी इतने पैसे लेके भाग गई, मेरा इतने का नुकसान हो गया, बस औकात इस वजह से ये होता है अपनी ज़कात और सदक़ात के मामले सीधे नहीं किए होते। जो अल्लाह का हक़ है वो तो उसने ले लेना है। अब वो शराफत ना दे तो फिर, अगर शराफत से ना दे तो फिर किसी और तरीके से, तो वो फिर नुकसान हो जाता है, वो चोरी हो जाता है, वो पार्टी लेके भाग जाती है। अपनी ज़कात पूरी की पूरी अदा करें और अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें ताकि इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरियात पूरी की पूरी हों और ये मसाइल ना हों। अपनी ज़कात अपने फ़ितरे को बहुत कीमती समझते हुए मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचाएँ एहतियात के साथ ताकि सही तरीके से इसका हक़ अदा हो जाए।